سورہ نساء کی تفسیر آیت نمبر 12 سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پیج پر وراثت کی تقسیم کے بارے میں ہم نے پڑھا، آگے بھی وہی بات چل رہی ہے۔ آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر میاں بیوی بے اولاد ہیں، بیوی فوت ہو گئی ہے اور بیوی کی کوئی کچھ پراپرٹی تھی، تو اب اس میں سے آدھا شوہر کو ملے گا اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے یعنی اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ مرد کو ملے گا اگر اس کی بیوی وفات پا جاتی ہے اور اس کے نام کوئی جائیداد ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ وصیت جو اس نے کی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور جو کوئی اس کا قرض ہے اس کو بھی ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے آ رہا ہے دین اور یوسین کا ورڈ آ رہا ہے۔ پھر جی آگے حکم مردوں کے لیے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یعنی شوہر کے وفات پانے کی صورت میں عورت 1/4 کی حقدار ہوگی اگر وہ بے اولاد ہیں، یعنی 1/4 ملے گا عورت کو اگر ان دونوں کی اولاد نہیں ہے، بیوی کو۔ ٹھیک ہے، اور اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کا حصہ 1/8 یعنی اور کم ہو گیا، یعنی کسی کے اگر بچے ہیں، شوہر وفات پا جاتا ہے تو عورت کو حصہ پھر بھی یعنی اس کی بیوی کو حصہ ملے گا، لیکن کتنا؟ 1/8، 8واں حصہ، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ لازمی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اس میں تفسیر میں یہ بات آ رہی ہے کہ خواہ ایک بیوی ہو یا کئی بیویاں ہوں، اولاد ہونے کی صورت میں 1/8 اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4، اور اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو تمام بیویوں میں برابری کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا۔ اور پھر اگین لاسٹ میں وہی بات، یعنی اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے، یا اس کے بہاف پر کوئی قرضہ ہے، اس نے قرض لے رکھا ہے تو اس کے مال میں سے پہلے قرض دیا جائے گا، پھر تقسیم ہوگی وارثوں میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بار بار یہ چیز آ رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم رول سمجھ لیجئے، اہم بات ہے، احسن البیان تفسیر میں یہ بات آ رہی ہے کہ اولاد کی عدم موجودگی یعنی اولاد کی غیر موجودگی میں بیٹے کی اولاد یعنی پوتا بھی اولاد کے حکم میں ہے۔ یہ جو لوگوں نے یہ بات بنائی ہوئی نا کہ پوتا وارث ہی نہیں ہے اور ظلم کر رہے ہیں، یہاں پر آپ پڑھیے، سمجھ لیجئے کہ پوتا بھی اولاد کے حکم میں ہے، یعنی اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو پوتے کو پوتا وارث سمجھا جائے گا اس کا۔ اس بات پر امت کے علماء کا اجماع ہے، یعنی جو اسکالرز ہیں وہ ایگری کرتے ہیں اس بات پر۔ فتح القدیر، ابن کثیر کی تفسیر اس یعنی یہ وہ سب وضاحت کریں اس بات کی کہ بیٹے کی غیر موجودگی میں پوتا حقدار ہے، وارث ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہوئی۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یعنی اگر مرد یا عورت بے اولاد ہیں اور ان کے ماں باپ بھی زندہ نہیں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ یعنی یہاں پر ذرا سمجھ لیجئے، کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، مگر بہن بھائی موجود ہیں، یعنی اس سے اخیافی بہن بھائی مراد ہیں جن کی ماں ایک ہی ہو، باپ چاہے الگ ہو، یعنی ماں ایک ہی ہے، اخیافی بہن بھائی مراد ہیں۔ تو اب کیا ہے، اس صورت میں ان اخیافی بہن بھائیوں کو 1/6 یعنی 6واں حصہ ملے گا، سب کو، بہنوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی 6واں حصہ۔ یعنی اس میں وہ چیز نہیں ہوگی کہ جیسے باپ کی وراثت میں ہوتا ہے کہ بھائیوں کو زیادہ ڈبل ملا اور بہنوں کو ان کا ہاف، اس میں وہ چیز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کلالہ کی صورت میں کیا ہے کہ سب کو یعنی بہن کو بھی اور بھائی کو بھی ایک جیسا ہی ملے گا، یعنی عورت اور مرد میں فرق نہیں کیا جائے گا جیسے کہ عام وراثت میں ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے جی. اور ایک سے زائد ہونے کی صورت میں یہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے. اگر زیادہ بھائی ہیں، زیادہ بہنیں ہیں، تو یہ 1/3 اس کا جو حصہ ہے کلالہ کا، اس میں یہ شریک ہوں گے. اس کے ہی والے سے کچھ پوائنٹس ہیں، یعنی سمجھ لیجئے. ایک چیز تو یہ آ رہی ہے کہ یعنی یہ اخیافی بہن بھائی جو ہیں، ان کے جو رولز ہیں، جیسے میں نے اوپر بتا دی کہ فرق ہیں، یہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں. ان کے مرد اور عورت، یعنی مرد اور عورت دونوں کے حصے برابر برابر دیے جائیں گے، فرق نہیں کیا جائے گا. اور یہ اس وقت وارث ہوں گے جب میت کلالہ ہو. یعنی کب وارث ہوں گے؟ جب میت کلالہ. کلالہ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے جیسے پیچھے بتا دی کہ باپ، دادا، بیٹا اور پوتا نہیں ہے، ان کی غیر موجودگی میں یہ وارث ہوں گے. اگر باپ، دادا، بیٹا یا پوتا کوئی ایک بھی زندہ ہوا تو یہ وارث نہیں ہوں گے. یعنی یہ جو کلالہ کا ورڈ ہے اور کلالہ میت، یعنی یہ ایکسیپشنل ایک کنڈیشن آپ سمجھ لیں. پھر آخر میں وہی بات کہ اگر وہ کوئی وصیت مرنے والا کر گیا ہے تو اس کو پورا کیا جائے، اور جو قرض ہے اگر اس کے ذمے تو اس کو ادا کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ مرنے والا یعنی وہ وصیت ایسی نہ کر کے جائے کہ جس سے مستحق رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق تلف ہو جائیں، ان کے حقوق مارے جائیں. اور اسی طرح قرضے میں یعنی تکلیف دینا یہ ہے کہ حقداروں کو محروم کر دینا جان بوجھ کر. یعنی آدمی خواہ مخواہ اپنے اوپر قرض لینے کا اقرار کر لے جبکہ حقیقتاً اس نے ایسا نہ کیا ہو، یا پھر کوئی ایسی چال چلے جس سے اس کا مقصد یہ ہو کہ اس کے جو حقدار ہیں وہ وراثت سے محروم ہو جائیں. تو یہ گناہ کے کام ہے. اس پر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عمر آدمی اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے، مگر مرتے وقت وہ ایسی وصیت کر جاتا ہے کہ جس میں تکلیف، نقصان کرتا ہے اور اپنے دوسرے کا، اور اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے، یعنی وہ دوزخ میں جا گرتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ وصیت میں نقصان کرنا بڑے گناہوں میں سے ہے. حقداروں کا نقصان کرنا، ٹھیک ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اور خاص کر کلالہ کے لیے یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے بات تو عموماً سبھی کے لیے ہے، لیکن کلالہ کے ساتھ یہاں پر آ رہی ہے اس لیے کہ جس شخص کی نہ اولاد ہوتی ہے نہ ماں باپ ہوتے ہیں تو عموماً اس کے رجحان یعنی دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو کسی نہ کسی طریقے سے ضائع کر دے اور دور کے جو رشتہ دار ہیں ان کو محروم ہی کر دے اس چیز سے. ظاہر ہے یہ مال آج دیکھیں دنیا میں کس طرح ہم کہتے ہیں میرا مال، اور پھر مرتے وقت وہ مال تو دوسروں کا ہو ہی جانا ہے، تو اس میں بھی پھر انسان ڈنڈی نہ مارے. اور آگے جو اللہ کی صفت بیان ہوئی یعنی واللہ علیم حلیم، کہ اللہ خوب جاننے والا ہے، دانا ہے اور بردبار ہے. حلیم یعنی تحمل والا ہے. اب بات یہ ہے کہ نہیں اللہ کی یہاں پر وہ صفت کا اظہار ہو رہا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی تو اس نے کی، اب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کی گرفت سے تو نہ بچ سکے گا نا. پھر بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. سبحان اللہ، اس رب نے جس نے اس مشین کو بنایا اس کو پتہ ہے اس حق کسی کو میں نے کہاں پر کیا حق دینا ہے، ملازم کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، اس کو خوب پتہ ہے میں نے کس کو کہاں پر رکھنا ہے. تو یہ انسان کی تو کسی قابل ہی نہیں، اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کسی سسٹم پر عمل کرے. وہ تو ہدایت اللہ کی طرف سے آنی ہے، وہ تو محتاج ہے اس رب کا. تو بات یہ جو اللہ نے چیزیں فکس کر دی ہیں وہ بیسٹ ہیں. تو انسان جو ہے نا اپنی عقل نہ لڑائے اس میں، ورنہ کیا ہے خسارہ. پھر جو آگے بات آ رہی ہے تل کا حدود اللہ، یعنی اللہ نے کہا یہ میری حدود ہیں، جو ان کو فالو کر رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور یہ چیز ان کو اللہ داخل کرے گا جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور یہ ورڈ ہم پڑھتے ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے، یقین جانیے اتنی بڑی بات ہے. یہ ایک سمپل سی آیت میں بڑی گہری بات اللہ نے کہہ دی. اطاعت، اسی پہ تو سارا پھڈا پڑا ہوا ہے. وراثتوں کا تو مسئلہ ہے، ساری جیلیں بھری پڑی ہیں، آپ دیکھیں عدالتیں دیکھیں، برے حال ہیں. کیا ہے جی پیچھے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ زمینوں کا جھگڑا. 1 انچ زمین ہم دینے کے روادار نہیں، ہم مرے جا رہے ہیں دنیا کے پیچھے، ہم کسی کو ذرا سا بھی دینا نہیں چاہتے.
بس ہم کہہ رہے ہیں دنیا ہی دنیا ہے، تباہی ہماری ہو گئی ہے. تو یہ یعنی وراثت کے جھگڑے، گھر گھر میں پریشانیاں، گھر نہیں بک رہا، بھائی ایک دوسرے کو حصہ نہیں دینا چاہتے، بہنوں کو حصہ نہیں دینا چاہتے، یعنی جھگڑا، فساد، ایک دوسرے کے لیے رحم، قربانی، اثار کا جذبہ ختم ہو کے رہ گیا. یار اب تو کرم کر. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ نے کہہ دی کہ یہ آسان کام ہی نہیں ہے، لیکن جو خشوع رکھنے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے آسان ہے. اچھا جی، پھر آگے بات کہہ رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو نافرمانی کر رہا ہے رسول کی اور اللہ کی، وہ زیادتی کر رہا ہے، حدود کو پار کر رہا ہے، وہ داخل ہوگا جہنم میں، نار میں. وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ذلت آمیز، رسوا کرنے والا عذاب ہے. پھر جی آگے اب موضوع بدل رہا ہے، یہ بات پیچھے کمپلیٹ ہو گئی ہے وراثت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی خوشی سے، دل کی خوشی سے. اچھا جی، آگے ٹاپک چینج ہے. کیا بات ہے؟ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فان شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. یعنی یہاں پر بدکار عورتوں کی بدکاری کی وہ سزا بتائی گئی ہے جو اسلام کی بگننگ میں تھی. یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اسلام کی بگننگ میں جو سزا بتائی گئی تھی. جبکہ اس وقت ایسا تھا کہ زنا کی سزا فکس نہیں تھی، یعنی زنا کی سزا کا ابھی کچھ پتہ نہیں تھا، متعین نہیں تھی. تو عارضی طور پر یہ جو سزا ہے نا، یہ فکس کی گئی تھی کہ اس میں یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر رہی ہیں ان میں سے ان پر یعنی اپنے تم مردوں میں سے 4 آدمیوں کو گواہ کرو کہ وہ واقعی برے کام کرنے والی ہیں، اور اگر وہ گواہی دیتے ہیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے اور اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور جیسے میں نے اوپر مینشن کر دیا کہ یہ بات اس وقت تھی جب اسلام کی بگننگ تھی، ٹھیک ہے، زنا کی سزا فکس نہیں تھی. اور ایک اور اہم بات پتہ چل رہی ہے ہمیں کہ کیا فاستشہدوا علیہن اربعۃ، یعنی 4 مردوں کی گواہی. زنا کے ثبوت کے لیے بھی، پروف دینے کے لیے بھی 4 مردوں کی گواہی کا ہونا ضروری ہے. یعنی جس طرح زنا کی سزا سخت ہے، اسی طرح اس کے گواہوں کی کنڈیشن بھی سخت ہے. یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہ ہوں گے تو ہی شرعی طور پر کسی مرد یا عورت پر سزا کا اثبات ہوگا، یعنی امپلیمنٹ ہوگی اس پر سزا. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہوگی. آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے جی؟ کہ تم میں سے ایسے 2 افراد جو غلط فعل کرتے ہیں انہیں تکلیف دو، ایذا دو، اور اگر وہ توبہ کرتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لو، یعنی ان سے اعراض کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اچھا جی، اس کی ذرا ڈیٹیل سمجھ لیجئے گا کہ بعض مفسرین نے یہاں پر اس سے مراد عمل لواطت، یعنی 2 مردوں کا آپس میں بدفعلی کرنا، وہ مراد لیا ہے. جبکہ بعض مفسرین نے اس سے مراد کنوارا مرد اور عورت مراد لی ہیں. یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ان میرڈ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جی 2 مرد. ٹھیک ہے، یہ 2 رائے ہے. تو جس نے بھی یہ کام کیا اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی وہ سزا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، 100 کوڑے کی سزا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو کہا جا رہا ہے ایذا دو، یعنی زبان سے یا ہاتھ سے کچھ مار پیٹ لینا، تو یہ اب منسوخ ہے. ٹھیک ہے، یہ منسوخ ہے، کینسل ہے، کیونکہ سورہ نور میں بتا دیا گیا ہے کہ زانی کی سزا کیا ہے؟ جو ان میرڈ زانی، ٹھیک ہے، ان میرڈ جو زانی ہیں ان کی سزا 100 کوڑے ہے، اور جو میرڈ ہوں گے ان کے لیے رجم. اور پھر کیا ہے، کوئی سزا کے بعد پلٹ آتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. اور مزید آگے توبہ ہی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. یعنی نیچرل بات جیسے جو فطرت کے ساتھ جاتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں، اللہ پر تو توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی اللہ انہی کی توبہ قبول کرے گا جو نادانی سے، لا علمی سے، جہالت سے، یعنی انہیں پتہ نہیں ہے اور ان سے گناہ سرزد ہو گیا. اب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ جلدی ہی اب اس پر توبہ کر لیتے ہیں.
تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت کرتا ہے، اور اللہ ساری خبر رکھنے والا ہے اور حکیم ہے اور دانا ہے۔ دیکھیں اس پر حدیث میں آپ کے آگے رکھتی ہوں، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں نا، اوتھینٹک حدیث ہے کہ جب انسان ایک خطا یا گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر آ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر آ جاتا ہے۔ تو اگر وہ توبہ استغفار کر لے، سچے دل سے پلٹ آئے، وہ سیاہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، تو وہ سیاہ نقطہ پھیلتے پھیلتے یہاں تک پھیلتا ہے کہ سارا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اسی لیے یعنی توبہ جو ہے گناہوں کو مٹا دینے والی چیز ہے، اور اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ میں تواب ہوں۔ اللہ کو بندے کی توبہ بڑی پسند ہے، تمام گناہوں کو اللہ بخشنے والا ہے جو سچے دل سے ایک بار توبہ کرے۔ توبہ کب قبول نہیں ہوگی؟ آگے جیسے بات آ رہی ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتیٰ یہاں حضر اذا احدہم الموت، یعنی جب کسی کو موت آ گئی ہے، پھر موت کا وقت، اب نزا کا وقت آ گیا، تو اب کہتا ہے قال انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ توبہ نہیں مجھے کو چاہیے، اب تو موت کا اچھو لگ گیا، نزا کا وقت آ گیا۔ جیسے سورہ یونس میں ہم پڑھتے ہیں نا، فرعون کیا کہتا ہے جب وہ دیکھتا کہ وہ غرق ہونے لگتا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ اب جب وہ یعنی موت کا وقت دیکھ لیا، پتہ لگ گیا اب تو مرنے لگا ہوں، ڈوبنے لگا ہوں، تو کہتا ہے جی میں ایمان لے آؤں، وہی رب ہے جس پر یہ بنی اسرائیل، میں اسی رب پر ایمان لائے ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمانوں میں سے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اب تم لائے ہو، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یعنی اب تو ایمان لایا، اس سے پہلے تو فاسد تھا، فساد کرنے والا تھا، تو اب یعنی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یعنی جو مر گئے اور وہ کافر ہی رہے، یعنی کفر کی حالت پر ہی انہیں موت آئی، ان کی بھی توبہ نہیں ہے، اور ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے، لہم عذابًا علیما۔ پھر جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہاں پر بھی اگین عورتوں کے بارے میں سبحان اللہ حکم ہے۔ کیا اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس تفسیر میں یہ بات آ رہی ہے کہ اسلام سے پہلے عورت پر ایک یہ بھی ظلم ہوتا تھا کہ کسی شخص کے مر جانے پر، یعنی اگر اس کا شوہر مر گیا تو کیا ہے کہ اس کے گھر کے لوگ اس کو، یعنی اس کی عورتوں کو بھی اس کے مال کی طرح تقسیم کرتے، اور عورت کے زبردستی وارث بن بیٹھتے، اور خود یعنی اس کی رضامندی کے بغیر ہی اس کا نکاح کر لیتے، اپنے بھائی بھتیجے کسی سے اس کا نکاح کر لیتے، حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا۔ یہ بات ہم اگلے ہی پیج پر پڑھیں گے، اور اگر وہ چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت ہی نہ دیتے، تو اس طرح کا یعنی ظلم کرتے کہ وہ ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ تو اسلام نے اس ظلم کو روکا، یعنی ظلم کے ہر طریقے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بند کیا۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تم انہیں اس لیے نہ روکو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، یعنی یہ کام بھی نہ کرو کہ اب ان کو تنگ کر کے جو مہر تم نے ان کو دے رکھا ہے اس کو واپس لینے کی کوشش کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے، یعنی ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کھلی برائی یعنی بدکاری یا بے حیائی کرتی ہیں تو پھر اس پر اب بات یہ میں وضاحت دیتی ہوں، یعنی کھلی برائی سے مراد یہاں پر بدکاری اور بد زبانی اور نافرمانی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ شوہر اس کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رویہ کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہر واپس کر کے خلا پر مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی عام نارمل حالات میں اگر بیوی ایسی نہیں ہے، بد زبان یا بدکاری کرنے والی یا نافرمان نہیں ہے، تو پھر یہ کام نہیں کرنا، جو اس کو دے دیا ہے، جو اس کا حق مہر ہے یا کوئی بھی تحفہ تحائف جو بھی دے دیا، اب اس میں سے واپس نہ لیا جائے، اللہ یعنی اگر وہ یہ کام کر رہی ہے، بے حیا ہے، بدکار ہے، تو پھر اجازت دی ہے اللہ نے کہ ہاں پھر تم کوئی ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہو کہ اس کو مجبور کر دو کہ وہ حق مہر واپس کرے یا خلا یعنی جو کوئی گفٹ بھی دے رکھا ہے تو خلا کرا لے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ خلا کی صورت میں خامد کو حق مہر واپس لینے کا حق دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے
کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، یعنی وعاشروہن بالمعروف، یعنی معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مومن مرد مومنہ عورت سے نفرت نہ رکھے، یعنی جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے نفرت نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت ہو سکتا ہے اس کے لیے پسندیدہ ہو، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے تم ایک چیز نہیں پسند کرے لیکن کسی دوسری چیز میں تمہارے لیے اللہ نے خیر کثیر رکھ دیا اس کے لیے، یعنی اگر اس میں بے حیائی یا عصیان کا مسئلہ نہیں ہے تو کچھ اور کوتاہیاں ہوں جن کی وجہ سے خامد اس کو ناپسند کر رہا ہے، تو اسے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اسے طلاق دے بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے۔ خیر کثیر سے یعنی مراد نیک اولاد اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے دے دے، یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے، وغیرہ وغیرہ اس طرح۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ رشتہ بڑا نازک ہے لیکن انسان کو جلد بازی دونوں طرف، نہ عورت کو نہ مرد کو، دونوں طرف نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر صرف ایک کے لیے نہیں ہے، مرد کو تو کہا جا رہا ہے، سبحان اللہ، مرد کو اللہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اس طرح کام کرو، لیکن عورت کے لیے بھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ عورت احادیث میں آپ کو یہ باتیں ملتی ہیں کہ وہ عورت جو بلا وجہ اپنے شوہر سے خلا لے اس پر لعنت کی گئی ہے، یعنی یہ جائز نہیں عورت کے لیے بھی کہ بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق لے۔ اور پھر اس طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ لعنت کی گئی ہے جو ذائقہ چکھنے والے اور چکھنے والیاں، یعنی یہ ایک خوبصورت رشتہ ہے، یہی تو سوسائٹی کا ایک یونٹ ہے، یونٹ مل کر پورا ایک جو ہے وہ سسٹم بنتا ہے۔ اگر گھر ہی ٹوٹنے شروع ہو گئے، ایک فیملی ہی نہیں رہی تو پھر کیا بنے گا معاشرے میں؟ تو تباہیاں ہو جائیں گی، پھر ہر کوئی کہے گا میں اکیلا رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جنسی ضرورت ہے تو اس طرح پورا کر لیں، استغفر اللہ۔ تو یہ چیز تو نہیں ہے نا، گھر بنانے مشکل ہیں، توڑنا ان کو بڑا آسان ہے۔ میں نے اس میں کئی بلکہ ایک تو ہیں لیکچرز لائیو جو لیکچرز میں دی گئی ہیں باتیں، تو بات یہ ہے کہ آپ چڑیوں کا گھونسلہ ہی دیکھ لیں، کس طرح چڑیا کتنی محنت سے وہ گھونسلہ بنتا ہے، ایک ایک تنکا کر کے لاتی ہے، ذرا امیجن تو کریں اس کی ہمت پر، اس کی ایفرٹ پر، اور وہ دیکھیں اس کو توڑنے لگے، یعنی وہی چیز ہمارے لیے ہے، یعنی صبر سے، احسار سے، قربانی سے کام بنتا ہے۔ اگر دو بدو لڑائی شروع ہو، اگر وہ جی اس نے مجھے ایسا کہا میں نہیں چھوڑوں گی، میں بھی اس کو پوری سناؤں گی، یا پھر اگر عورت نے کچھ کہا تو مرد کہے میں نے اس کو چھوڑنا نہیں، تو وہ پھر نہیں گھر بستے۔ صبر کیا ہے بھائی؟ صبر تو ہم سنتے ہیں جی صبر کریں، صبر کرنا، صبر کڑوی چیز کوئی تو نگلنا صبر ہے نا، صبر ہے ہی تو یہی، صبر ہی تو ہوتا نہیں۔ تو یہ جو خاموشی ہے نا یہ لاکھوں کروڑوں کی ہوتی ہے، جب لڑائی کے وقت کوئی ایک کام کوئی چپ کر جائے اور برداشت کر جائے تو وہ اسی سے زندگیاں جو ہے نا وہ سنور جاتی ہیں کئیوں کی، اور کئیوں کی تباہ ہو جاتی ہیں، بچوں کی تباہ ہو جاتی ہیں نا اگر جن کے بچے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے، ہم پر رحم کرے، اور ہمارے بچیوں پر اللہ تعالیٰ اپنا سایہ رکھے، اور انہیں گھروں کو بسانے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے، ان کے نصیب اچھے کرے۔ تو جی یہ بات تو بڑی اس پر لمبی جا سکتی ہے، لیکن اب ہم یہیں پر سلسلہ اپنا روکتے ہیں، اور آیت نمبر 19 تک کی تفسیر اس میں ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔